الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بیانا ثم اما بعد. محترم حاضرین کرام، تراویح کی نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے لب لباب اور نچوڑ کا یہ مبارک سلسلہ کل آغاز کیا گیا تھا. آج یہ اس کی دوسری کڑی ہے. کل کی تراویح کی نماز میں ہم نے سورہ بقرہ کی 92 آیات سے لے کر 188 آیات تک ہم نے تلاوت کی. آج کا یہ درس اسی کے لب لباب پر انشاءاللہ مشتمل ہوگا. اللہ رب العالمین سابقہ آیات میں اور آگے چند آیات میں بنو اسرائیل کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان کی بہت ساری ہٹ دھرمیاں تھیں. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی بہت سی نافرمانیاں کی، سرکشی میں ہمیشہ مبتلا رہتے تھے. اللہ رب العالمین نے تقریباً 4 سے 5 صفحات میں آگے بھی ان کی ہی ہٹ دھرمیوں کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. اس کے بعد بھی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول یعنی موسیٰ کی خوب نافرمانیاں کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا، جس عہد و پیمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت میں کیا کہ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ صرف وہ ہماری عبادت کریں، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور دیگر چیزوں کے تذکرے کے بعد کہا نماز کو ادا کریں، زکوٰۃ کو دیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا. جب انہوں نے اپنے سروں کے اوپر طور پہاڑ کو دیکھا تو عہد و پیمان کو پورا کرنے کا وعدہ کیا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر سے ہٹا دیا فوراً اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر آمادہ ہو گئے. اور آج یہی حالت نعوذ باللہ امت محمدیہ کی بھی ہے، اکثر مسلمانوں کی بھی ہے کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جیسے مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں فوراً بہت سارے مسلمان شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے بنو اسرائیل کی ایک اور ہٹ دھرمی کا ذکر کیا کہ یہ اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حق پر ہیں. اللہ نے کہا اگر تم حق پر ہو تو دلیل لاؤ، اور اگر تم حق پر ہو تو موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ موت کی تمنا وہی کرے گا جسے معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم خود جانتے ہو کہ تم نے کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تم نے کتنی نافرمانی کی. بلکہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو 1000 سال عمر دے دی جائے تاکہ وہ اسی دنیاوی زندگی میں رہ کر مست رہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارہ کیا تھا کہ دنیاوی زندگی یہ کافر کے لیے جنت ہوتی ہے اور مومن کے لیے ایک قید خانہ کی مانند ہوتی ہے. تو تمہارے لیے یہ دنیاوی زندگی جنت ہے، اسی وجہ سے تم میں سے ہر شخص کا یہ خیال ہے کہ اسے 1000 سال عمر دے دی جائے تاکہ وہ اسی دنیاوی زندگی میں، یہ 1000 سال عمر اللہ رب العالمین نے ایسے کہا، یعنی تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ دنیاوی زندگی میں رکھا جائے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ اگر کوئی بھی شخص فرشتوں میں سے کسی کو اپنا دشمن بنائے اور اللہ رب العالمین کو اپنا دشمن بنائے تو وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ان کا دشمن ہے. اور ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ جس کا اللہ دشمن ہو جائے اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ کبھی بھی کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور ہٹ دھرمی کا ذکر کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی اتنی زیادہ نافرمانی کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جادو جیسے قبیح جرم سے منع فرمایا تھا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ جادو کا بڑا شوق رکھا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا
کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی آدمی نے جس کا نام لبید تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملانے والی بھی ایک یہودی عورت تھی، تو ان کی نافرمانیاں بہت زیادہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے جادو کے سلسلے میں آدھے صفحے میں آیات کو نازل کر کے ان کے ہٹ دھرمی کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ لوگ جادو کا بھی بڑا شوق رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کے ایک اور ہٹ دھرمی اور سرکشی کا ذکر کیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی اس موقف کی تردید کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی بھی ولد یا یہ کہ کوئی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین تنہا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور موقف، وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف جنت میں یہود و نصارہ ہی جائیں گے، اگر یہود و نصارہ جہنم میں چلے بھی گئے نافرمانیوں کی وجہ سے تو چند دن رہیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہ جنت میں آ جائیں گے اور جنت میں جانے والے صرف یہود و نصارہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس موقف کی بھی تردید کی، کہا تم بغیر دلیل کی بات کر رہے ہو، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو تم دلیل لے کر آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ آپ کی برابر مخالفت کرتے رہیں گے، جب تک آپ ان کے ملت کی پیروی نہیں کر لیں گے اس وقت تک یہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بتلا دیجئے کہ دین اسلام ہی حق دین ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، تو انہیں بھی میری شریعت کی اتباع کرنی ہوتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور دیگر مسلمان بھی مراد تھے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر آپ دیگر لوگوں کے کلچر کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا بھی ٹھکانہ بہت برا ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کا بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا کہ دین اسلام میں جو چیزیں ہیں اس کو مانا جائے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کی پیروی کی جائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں اس کی پیروی کی جائے۔ نہ یہ کہ آج کے مسلمانوں کی طرح کہ غیروں کے کلچر اور مذہب انہیں بہت زیادہ پسند آنے لگے ہیں اور دین اسلام کے بہت سارے کلچر اور مذہب انہیں پسند نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے بنو اسرائیل کی بات کو ختم کر کے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بابرکت عمل کو قبول فرما۔ اسی طرح مکہ کے سلسلے میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے امن و امان والا شہر بنا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد کی عبادت کریں گے، یعنی ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ہمیشہ عبادت کرتے رہیں گے۔ تو دیگر انبیاء کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز کیا، اور اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کا آغاز کس بات سے کیا؟ تحویل قبلہ کے سلسلے میں کیا کہ ہجرت کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے تقریباً 16 یا 17 ماہ یعنی مہینہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازوں کو ادا کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر یہ خواہش رہی تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا اور قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی تذکرہ تقریباً 1 صفحے میں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، اور تمام صحابہ کرام نے موڑا، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے
جو یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم بیت المقدس کی طرف، اور یہود و نصارہ بھی سمجھتے تھے، وہ خوش تھے جب بیت المقدس کی طرف ان کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، جب تحویل قبلہ کر دیا گیا تو یہود و نصارہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور چند مسلمان بھی ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں بھی چیمگوئیاں مچنے لگتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فوراً اس موقف کی تردید کرتا ہے کہ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا قبلہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، صرف نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا، چاہے جہاں قبلہ اپنا رخ کرنے کا حکم دیا تمہیں کر لینا چاہیے۔ اور حقیقی معنوں میں نیکی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ پر ایمان لائے، تمام نبیوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے، نماز کو قائم کرتے رہے، اور دیگر چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرما کر کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں ایک انسان کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں متقی وہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام و مسائل کو تقریباً 2 صفوں میں یا 1.5 صفوں میں بیان فرمایا کہ ہم نے روزوں کو کیوں فرض کیا، تاکہ ایک انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے دیا تاکہ ایک انسان اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لے، اور بقیہ آنے والی زندگی جس طرح رمضان المبارک میں خوب عبادتیں کی، اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیا، بقیہ آنے والی زندگی میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی کثرت کے ساتھ عبادتیں کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے وعدے کیا کہ روزے کے سلسلے میں معذور لوگ کون ہیں۔ میں نے پچھلے 4 سے 5 دنوں پر یہ درس دیا تھا کہ روزے کے سلسلے میں معذور لوگ کون ہیں، شریعت نے کن لوگوں کو معذور سمجھا۔ تو میں نے تقریباً 4 کیٹیگری میں سارے لوگوں کو بانٹا تھا۔ پہلی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہیں نہ تو بعد میں قضا کرنا ہے اور نہ بعد میں فدیہ دینا ہے، اور اس میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک مجنون آتا ہے، اور اسی طرح ایک شخص وہ جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، بالغ نہیں ہوا۔ یہ 2 شخص ایسے ہیں کہ جنہیں بعد میں نہ تو قضا کرنا ہے اور اسی طرح نہ بعد میں فدیہ دینا ہے۔ اسی طرح دوسری کیٹیگری میں بھی 2 لوگ آتے ہیں کہ جنہیں بعد میں فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے، ایک وہ بیمار جو دائمی بیماری میں ہے، اسی طرح ایک بوڑھا شخص یا یہ کہ بوڑھی شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو شریعت انہیں حکم دیتی ہے کہ وہ لوگ فدیہ ادا کر دیں۔ اسی طرح تیسری کیٹیگری میں بھی چند لوگ آتے ہیں، میں نے تذکرہ کیا تھا کہ انہیں بعد میں قضا کرنا ہے، ایک وہ بیمار شخص جو وقتی بیماری میں ہے، ایک مسافر جو حالت سفر میں ہے، اسی طرح وہ عورت جسے ماہواری خون آتا ہے، اور اسی طرح وہ عورت جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو جب تک خون آتا ہے وہ روزے سے رکی رہے گی، اور جتنے دنوں تک اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے بعد میں وہ قضا کرے گی۔ اور چوتھی کیٹیگری کے بارے میں نے کہا تھا علماء کرام کا اختلاف ہے، آیا وہ قضا کریں گی یا فدیہ دیں گی، اور اس میں حاملہ عورت آتی ہے اور دودھ پلانے والی عورت آتی ہے۔ تو علماء کا کہنا ہے اگر اسے یہ خیال ہے کہ بعد میں وہ قضا کر سکتی ہے تو وہ قضا کرنے کی نیت سے روزوں کو چھوڑ کر بعد میں قضا کرے۔ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ میں بعد میں قضا نہیں کر سکتی، دوبارہ عمل ٹھہر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ فدیہ دینے کی نیت کر لے، جتنے دنوں تک وہ روزہ چھوڑے گی اتنا وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا اجمالاً تذکرہ کیا، اور علماء کرام نے، مفسرین کرام نے مفصلاً احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے روزوں کے احکام و مسائل کو جب بیان کر رہا تھا تو دعا کے بھی سلسلے میں بیان کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عنایت کیا تاکہ ایک انسان جو گناہوں میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کی اپنی بخشش کروا لے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جسے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ مل جائے، رمضان جیسا بابرکت مہینہ مل جائے، اس کے بعد بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام و مسائل کا جہاں ذکر کر رہا تھا، استغفار کے سلسلے میں بھی توبہ و استغفار کے سلسلے میں ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ استغفار کرنے کا مہینہ بھی ہے، ایک انسان کثرت سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ اسی طرح آخر میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ایک انسان کھانے پینے سے رکا رہے اور جمع کرنے سے بھی رکا رہے، البتہ روزے
روزے کے بعد یعنی غروب شمس سے لے کر صبح طلوع فجر تک وہ کھانا پینا جس طرح چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کھا سکتا ہے، اپنی بیویوں سے بھی جماع کر سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اجمالاً تذکرہ کیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں چند آیات کے سلسلے میں جو کل تراویح کی نماز میں پڑھی گئیں۔ ایک لب لباب تھا تاکہ آپ سب جان لیں کہ کل تراویح کی نماز میں آپ نے کیا پڑھا، وہ آیات کن احکام پر مشتمل تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ کتاب و سنت کا شاہدائی بنا کر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان ہی کی حالت میں فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔